یہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اسی کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈوایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے، اس لیے حرم میں قربانی کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لائے تھے جنہیں حرم میں پہنچ کر قربان ہونا تھا۔ وہ ان کافروں کے رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے حدیبیہ میں ہی کھڑے رہ گئے اور جس جگہ لے جا کر انہیں قربان کرنے کا ارادہ تھا وہاں نہیں پہنچ پائے۔ یہ ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت کا بیان ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کو مناسب نہیں سمجھا، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان موجود تھے اور اب حضرت عثمان اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جنگ ہوتی تو پورے زور و شور سے ہوتی، اور اس گھمسان کی جنگ میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے خبری میں نقصان پہنچ سکتا تھا، جس پر بعد میں خود مسلمانوں کو ندامت اور نقصان کا احساس ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لیا، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں اپنے دینی بھائیوں کے قتل سے بچا لیا۔ یعنی اگر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوتے تو ہم ان کافروں سے مسلمانوں کی جنگ کروا دیتے، جس کے نتیجے میں وہ دردناک شکست سے دوچار ہوتے۔ قریش اگرچہ آخرکار صلح پر راضی ہو گئے تھے، لیکن جب صلح نامہ لکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے محض اپنے تکبر اور اپنی جاہلانہ حمیت کی وجہ سے کچھ ایسی باتوں پر اصرار کیا جو صحابہ کرام کو بہت ناگوار ہوئی۔ مثلا صلح نامہ کے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس کے بجائے بے اسمک اللہم لکھوانے پر زور دیا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ رسول اللہ لکھا گیا تھا، انہوں نے اسے مٹانے پر اصرار کیا۔ ان باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام کو بہت غصہ تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو صلح منظور تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں تحمل پیدا فرما دیا۔ اسی تحمل کو یہاں سکینت سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ تقوی کی بات یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے، چاہے وہ بات نفس کو کتنی ناگوار معلوم ہو رہی ہو۔ صحابہ کرام نے اسی پر عمل فرمایا۔ جیسا کہ سورت کے تعارف میں عرض کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سفر سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں عمرے کی غرض سے داخل ہوئے ہیں۔ اسی خواب کے بعد آپ نے تمام صحابہ کرام سے عمرے پر روانہ ہونے کے لیے فرمایا تھا، لیکن جب حدیبیہ پہنچ کر صلح کے نتیجے میں احرام کھولنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کیا جا سکا تو بعض حضرات کو یہ خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور عمرہ کیے بغیر واپس جانا اس خواب کے مطابق نہیں ہے۔ اس آیت میں اس خیال کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ خواب یقیناً سچا تھا، لیکن اس میں مسجد حرام میں داخلے کا کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا تھا۔ اب بھی وہ خواب سچا ہے، اور اگرچہ اس سفر میں عمرہ نہیں ہو سکا لیکن انشاءاللہ وہ خواب عنقریب پورا ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال وہ پورا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا۔ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے، جس کا ذکر آیت نمبر 18 اور اس کے حاشیے میں گزر چکا ہے۔